آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ جو تاریخ ہے آج کی، یہ تاریخ بڑی بابرکت تاریخ ہے، اس لیے کہ اس تاریخ میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اللہ تعالیٰ کے بعد اس ہستی کو مقام حاصل ہے، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں پیدا ہوئی۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، جس ہستی کے لیے اس کائنات کو بنایا اور سنوارا گیا، اور یہ آسمان و زمین جس ہستی کی مرہون منت ہے، اور جس کی وجہ سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے، یہ زمین بچھی ہوئی ہے، وہ ہستی 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں آتی ہے۔ اس کی تاریخ بہت طویل ہے، تاریخ میں نہ جاتے ہوئے میں مختصراً آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، حتیٰ کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ساتھ متعدد آیات میں کیا ہے، اور اذان جو ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اپنے ساتھ کیا ہے، اور آپ کا نام پورے عالم میں گونج رہا ہے، اور آپ کا نام پورے عالم میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی آپ کے نام کو بڑے ادب و تہذیب سے لیتا ہے، اور آپ کو دنیا کا سب سے عظیم انسان مانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے متعدد بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ انتہائی حسین و جمیل خوبصورت انسان تھے۔ مکۃ المکرمہ کی لڑکیاں ان پر مرتی تھیں، لیکن وہ اتنے حیا والے تھے کہ ان کی نگاہیں کبھی غلط جگہ پر نہیں ٹکی، وہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کو جگانا تھا اور ان کو اہمیت اور عزت دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نطفے سے پیدا فرمایا۔ آپ اعلیٰ خاندان سے تھے، اور آپ کا خاندان بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا عالیشان چنا، قریش خاندان، اور قریش میں بھی عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کی اولاد میں بھی جو سب سے معزز بیٹے ہیں، سب سے حیادار ہیں اور سب سے خوبصورت ہیں، حضرت عبداللہ ان کو چنا۔ اور جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی عزت سے نوازا، بڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ آپ کی والدہ بھی سردار کی بیٹی ہیں، سیدنا آمنہ بنت وہب، یہ بھی بڑی باعزت خاتون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ددیال سے بھی اور ننیال سے بھی بڑا اعلیٰ شان والا بنایا ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جمہور کے قول کے مطابق 9 ربیع الاول صبح صادق کے وقت 571 عیسوی اپریل کا مہینہ اور عام الفیل کے سال میں، یعنی ہاتھیوں والے حادثے کے 55 یا 50 دن بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بڑے عجیب انداز سے پیدا کیے گئے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مختون پیدا نہیں ہوتا، یعنی اس بچے کی بعد میں ختنہ کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا پیدا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا کیے گئے، یعنی آپ کی ختنہ آٹومیٹک ہوئی ہوئی تھی، آپ کو ایسا پیدا کیا گیا، اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ کی بطن مبارک سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے،
شام کا جو بصرہ شہر ہے اس کے محلات روشن ہو گئے۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھی، شکم میں تھی، تو عام طور پر جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے درد کی، مجھے وہ کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ معجزہ تھا اور یہ آپ کی برکت تھی، آپ کا طفیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا، اور آپ کی والدہ محترمہ کو، کہ آپ کی والدہ محترمہ نے کبھی درد و الم بھی محسوس نہیں کیا۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو عام طور پر عورتیں ان کو درد ہوتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ذرا سا درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ بالآخر آپ پیدا ہوتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو مکۃ المکرمہ میں خشکی تھی اور قحط سالی کا دور تھا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی جو ہے قحط سالی دور ہو گئی اور سبزہ اگنے لگا، بارش ہوئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی روز آپ کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کو ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کو حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے آئیں، کیونکہ عرب میں عام طور پر غریب عورتیں ہوا کرتی تھیں تو وہ بچوں کو دودھ پلا کر کچھ پیسے کما لیا کرتی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے آئیں۔ بڑا طویل قصہ ہے اس کا حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ بہرحال اس میں نہ جاتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیر کے دن 571 عیسوی اپریل کے مہینے میں اور صبح صادق کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ آئے ہیں تو اس کائنات کا وجود پیدا ہوا۔ آپ آئے ہیں تو اس کائنات میں ایک ایسی فضا قائم کی گئی کہ اس فضا کی مہک اور اس فضا کی خوشبو آج تک پائی جاتی ہے دنیا میں۔ بہرحال یہ آپ کا آنا مبارک تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔